سامعین، پروگرام خیر اندیش میں آپ تمام سننے والوں کو آداب، محبت اور خوش آمدید۔ عزیز ساتھیو، میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید اور میں ہوں سارہ امانت۔ پیارے دوستو، ہمیں قوی امید ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ نہ صرف خیریت سے ہوں گے بلکہ اپنی روزمرہ زندگی میں مزید کامیابیاں سمیٹ رہے ہوں گے۔ جی بالکل سامعین، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں کامیاب ہو پاتے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ دنیا کا ہر شخص اپنی زندگی میں کامیابی کا خواہش مند ہے، یعنی ہر کوئی ناکام ہونے سے گریزاں ہے، حالانکہ کئی بار ناکامی کامیابی کا زینہ بھی ثابت ہوئی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ ناکامی کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں؟ دوستو، ناکامی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں کسی معاملے میں مطلوبہ یا ارادی مقاصد حاصل نہ ہوں، کیونکہ انسان ہر دفعہ کامیابی کا خواہاں ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب ہم ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ ہم ناکامی کی وجوہات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے کہ زیادہ تر ناکامی کا اطلاق انفرادی اور سماجی دونوں کوششوں پر ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ اور دوستوں کی ناکامیوں پر ان کو گلے لگائیں، جیسے اپنے بچے کو چوٹ لگنے پر ہم گلے لگاتے ہیں اور اسے دلاسا دیتے ہیں۔ کسی صورت میں ناکامی بھی چوٹ کی طرح ہوتی ہے، اس پر مرہم رکھیں، ڈانٹ پھٹکار کے بجائے ایسی صورت میں دوسروں کو پیار دیں۔ ناکام ہونا کوئی گناہ یا جرم نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مزید محنت اور کوشش درکار ہے۔ یعنی جب تک ہم ناکام نہیں ہوں گے تو کامیابی کا حسن کیسے دوبالا ہوگا؟ بالکل سامعین، ڈاکٹر عبدالکلام کا کہنا ہے، کامیابی کا لطف اٹھانے کے لیے انسان کو ناکامی کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ ناکامی ایک آئینے کی طرح ہمارے خد و خال میں پائے جانے والی یا ہماری کارکردگی کی کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ ہمیں کام کرنے سے نہیں روکتی بلکہ صحیح سمت میں رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں ہماری خامیوں پر قابو پانا سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صبر و تحمل اور قوت برداشت سے حالات کو نمٹا سکیں۔ اور یوں ہی آپ دوستوں کی آراء ہماری درستی اور حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ جی تو سامعین، ہمیں خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کالز اور SMS کے لیے ہمارا نمبر نوٹ فرمائیں، 031674777655۔ اب ہم بڑھتے ہیں آپ کی آراء اور خطوط کی جانب۔ سامعین، پہلا خط جو کہ ہمیں حافظ نعیم احمد صاحب نے لکھا ہے، جو کہ لکھتے ہیں، محترم ڈائریکٹر PCRM پادری آکاش پیگانی، محترم امجد رشید صاحب، شعبہ خط و خطابت، السلام علیکم۔ میں PCRM کا باقاعدہ سامع ہوں اور PCRM کے سبھی پروگرام سنتا ہوں۔ یہ پروگرام سن کر مجھے روحانی تازگی اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ یوں تو PCRM کے سارے ہی سلسلے بہت عمدہ ہیں، مگر پروگرام ایمان کا بانی اور زندگی دا چانن میرے لیے بہت اہم ہیں۔ یہ دونوں پروگرام میرے لیے ایمان میں تقویت کا باعث بنتے ہیں۔ پروگرام ایمان کا بانی میں یسوع المسیح کے معجزات کے بارے میں سنا، ان کے معجزات کے بارے میں سن کر ایمان تازہ ہو گیا۔ امید ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حافظ نعیم احمد، جنگ شہر۔ حافظ نعیم صاحب، آپ کی آراء ہمیشہ ہمارے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوتی ہے۔ نہ صرف آپ کے خطوط بلکہ آپ کی درینہ وابستگی بھی ہمارے لیے کسی طور محبت اور اعزاز سے کم نہیں۔ پروگرام کو سماعت فرمانے اور خط لکھنے کے لیے تشکر قبول فرمائیں۔ سامعین، ماسٹر محبوب احمد صاحب پروگرام زندگی دا چانن کے حوالے سے لکھتے ہیں، آداب خلوص۔ پروگرام زندگی دا چانن بھائی آکاش اور بھائی عادل مشتاق کی میزبانی میں سنا۔ ہر لحاظ سے پروگرام بہت ہی خوبصورت تھا۔ پروگرام میں سیڑھی والی بات جو بیان کی گئی وہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ دعا ہے خدا ہم سب کے ایمان کو کامل رکھے، آمین۔ 5 روٹی اور مچھلی میں برکت ڈالنا یقیناً یہ خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت خدا سے اچھے کی امید لگائے رکھنا چاہیے۔ آخر میں عادل بھائی نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ جو ہم کلام سنتے ہیں ان پر عمل کرنا بھی چاہیے۔ یقیناً جو آپ سنتے اور سیکھتے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ خدا مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری طرف سے PCRM کی تمام ٹیم اور تمام لسنرز کے لیے بہت نیک خواہشات۔ بے شک خدا تعالیٰ ہمیں کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اس کی محبت اچھے اور برے دونوں کے لیے یکساں ہے،
اور اسی جذبے کے ساتھ ہمیں دوسروں سے عملی طور پر محبت کرنی چاہیے۔ خوبصورت تحریر لکھنے کے لیے ماسٹر صاحب ہم دل سے آپ کے ممنون ہیں۔ سامعین، ہمیں ایک اور آرا جو کہ ستلوج لسنرز کلب بہاول نگر سے عبدالغفور کیسر، طاہر منیر طاہر، غلام سرور بلوچ اور نعیم احمد صاحب کی طرف سے موصول ہوئی ہے، جو کہ لکھتے ہیں: جناب آکاش امانویل صاحب، جناب امجد رشید صاحب، جناب ندیم صاحب، آپ سب پر سلامتی ہو۔ آداب عرض۔ امید ہے آپ سبھی پیارے پیارے ساتھی اور PCRM کی پوری ٹیم خیریت سے ہوگی۔ خداوند ہمیشہ آپ سبھی کے ساتھ ہو اور آپ سبھی کو بہت سی برکتیں ملیں، آمین۔ خیر اندیش کے عنوان سے امجد رشید صاحب کی میزبانی میں ایک نیا پروگرام سننے کو ملا، سن کر بہت ہی اچھا لگا۔ جی ضرور، ہم دوسرے پروگراموں کی طرح اس میں بھی بھرپور شرکت کریں گے۔ امجد رشید صاحب نے ابتدائی گفتگو میں الفاظوں کا چناؤ بہت عمدہ کیا تھا۔ اگلے پروگرام تک اجازت، خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ جناب عبدالغفور کیسر صاحب، ہم تشکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام خیر اندیش کو بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لکھا، جس کے لیے ہم آپ کے ذوق سماعت اور PCRM سے محبت اور درینہ ساتھ کے لیے بھی ممنون ہیں۔ سدا خوش اور سلامت رہیے۔ سامعین، حیدر سید صاحب لکھتے ہیں کہ پروگرام خیر اندیش سنا، دونوں میزبانوں نے ادب و آداب کے پیرائے میں پروگرام پیش کیا۔ الفاظ کا چناؤ اور درست تلفظ سے کسی ادبی محفل کا گمان ہوا۔ پروگرام کے اختتام پر عقدہ یہ کھلا کہ ادبی ذوق سے شرابور، ہسمکھ اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک امجد رشید صاحب شریک گفتگو ہیں۔ اپنے مخصوص انداز بیان سے سامعین کو گرویدہ کیے ہوئے ہیں۔ پروگرام کا جھومر سامعین کی مختلف رائے گویا سبھی سامعین کی ترجمان ہوتی ہے۔ رنگ و نور کی اس محفل میں سبھی اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور خوشیاں کشید کرتے ہیں۔ خیالات کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چہرہ کوسے قضا کے رنگوں سے مزین، دھمکتا اور چمکتا ہے۔ یہی ان پروگراموں کی دلکشی ہے جو سب کو گرویدہ کیے ہوئے ہے۔ پیشکار کا انداز دل ربانہ ہو تو سبھی چاہنے والے چکور کی طرح چاند کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ محبت و چاہت کے دیے ہمیشہ روشن رہیں۔ آپ سب کی چاہتوں اور محبتوں کا طلبگار حیدر سید صاحب، آپ کی تحریر کی سادہ کاری اور اس کی اثر آفرینی ہمارے لیے نہایت قابل قدر ہے۔ آپ دوستوں کا پروگرام کو سماعت فرمانا ہمارے لیے ہمیشہ تقویت کا سبب بنتا ہے۔ امید ہے کہ آپ یوں ہی ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہیں گے۔ ایک اور آرا جو کہ ہمیں ملک سجاد احمد کی طرف سے موصول ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ محترم جناب امجد رشید صاحب، انچارج پروگرام خیر اندیش، آداب پروگرام خیر اندیش محترم امجد رشید اور سارہ امانت کی میزبانی میں سنا، بہت اچھا لگا۔ شروع میں اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں۔ بے شک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا خدا کا دوست ہوتا ہے۔ پروگرام میں سب سے پہلے میرے بچپن کے دوست حیدر سید صاحب کا خط شامل کیا گیا، جس کا PCRM کے دیگر پروگراموں پر بھی تبصرہ دلچسپ اور معلوماتی تھا، جسے سن کر روحانی تسکین ہوئی اور معلومات میں اضافہ ہوا۔ خداوند ہمارے بچپن کے دوست حیدر سید کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ پروگرام میں حافظ نعیم صاحب کے خطوط بھی زبردست رہے۔ پروگرام خیر اندیش سن کر اچھا لگا۔ ہماری درینہ خواہش بھی پوری ہوئی کہ ہمارے آئیڈیل امجد رشید صاحب بھی میزبان بن گئے اور اتنا اچھا پروگرام پیش کیا۔ امجد رشید کی آواز نے ہمارے دلوں کو اچھی اچھی باتوں سے روشن کیا۔ پروگرام خیر اندیش ہر لحاظ سے بہترین رہا۔ اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پر PCRM کی مکمل ٹیم کی عظمت کو سلام۔ دعا ہے کہ خداوند PCRM کی ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ملک سجاد احمد صاحب، ہم ممنون ہیں کہ آپ نے پروگرام کو سماعت فرمایا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ محبت بری اس آراء کا سلسلہ یوں ہی تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ سامعین، جیکب آباد سندھ سے محبتی مرزادو گورشانی ہمیں لکھتے ہیں کہ پروگرام خیر اندیش امجد رشید اور سارہ امانت کی آواز میں سنا، بہت پسند آیا۔ ہمدردی کے بارے میں بات چیت سن کر بہت ہی بہترین سبق ملا۔ آپ کے سارے پروگرام بہترین انداز، پیار محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ ایک تجویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ سندھی زبان میں کوئی بھی پروگرام شروع کریں، ہم آپ کے احسان مند رہیں گے۔ لیٹر آف دا منتھ کی بجائے آپ اپنے لسنرز کے ناموں میں سے
قرآن اندازی کر کے کسی ایک کو انعام دیں تو یہ آپ کا سب لسنر سے یکساں محبت کا ایک اور بڑا ثبوت ہوگا۔ لیٹر آف دا منتھ کا تو ہمارے جیسے کم پڑھے لکھے لیکن راہ زندگی کی ٹیم سے محبت کرنے والے لسنرز کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن اندازی آپ ہر ماہ اپنے ممبران کے نمبر سے کریں تو یہ آپ کی جانب سے یکساں محبت کا بڑا ثبوت ہوگا۔ ڈاک کی بجائے آپ ہاتھ سے لکھے ہوئے خط، میسج واٹس ایپ سے موصول کریں تو بہتر ہوگا۔ امید ہے کہ میری آراء آپ کو پسند آئی ہوگی، ورنہ ہم جیسے کم پڑھے لکھے الفاظ کا صحیح چناؤ میں غلطی کرنے والے لوگوں کے میسج کو تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ محبتی مرزادو گورشانی فرام جیکب آباد سندھ۔ پیارے بھائی، ہم نہایت احسان مند ہیں کہ آپ نے سندھ سے ہمیں لکھا۔ آپ کی آراء ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ ہمیں یوں ہی لکھتے رہیں اور حوصلہ افزائی فرماتے رہیں۔ تو سامعین، ابھی وقت ہے کہ ہم ایک خوبصورت سا گیت سنیں۔ جی تو سامعین، سنا یہ بہت ہی خوبصورت گیت، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ سامعین، ہم آغاز میں بات کر رہے تھے ناکامی کے حوالے سے۔ موجودہ دور میں یہ خطرہ بڑھ رہا ہے کہ نئی نسل ناکامی کو سنبھالنے اور برداشت کرنے کی اہل نہیں۔ وہ ہر حال میں اور ہر قیمت پر کامیابی چاہتی ہے، جو کہ چھوٹے سے چھوٹے تنازع پر، معمولی ناکامی پر اور مارکس کم آنے پر اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ ان میں صبر و تحمل اور قوت برداشت کا فقدان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، جنہوں نے اپنے دوستوں سمیت اپنے بچوں کو اس قابل بننے میں مدد نہیں کی کہ وہ زندگی میں ناکامی کی اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ ہم دوسروں سے خوب تر کی توقعات قائم کر لیتے ہیں، اور یہی ہمارا المیہ ہے۔ سامعین، پروگرام خیر اندیش کو شروع کرنے کا خصوصی مقصد یہ تھا کہ آپ دوستوں کی آراء کو نہ صرف سراہا جائے بلکہ اس پر آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو آپ سے پھر سے ملتمس ہیں کہ آپ اپنے خطوط کو اس منتھ کے آخر تک جلد از جلد ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم اسے اپنے چناؤ میں شامل کر سکیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ سامعین، اپنے میزبان امجد رشید کو اور سارہ امانت کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔